بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان میں مسائل تو بہت ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ درست ہونے والی ہیں، ادارے ہوں کچھ بھی ہو، لیکن ایک چیز سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہمارے جو لیڈران یا جو بھی لوگ حکومت چلانے کے لیے سامنے آتے ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کو نہ اپنی عزت کا کچھ خیال ہے اور نہ ہی اپنے وطن کی عزت کا کچھ خیال ہے۔ وطن کی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم اپنی عزت کا تو خیال کریں۔ دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے مقدر کے فیصلے، جس کے اپنی حکومت چلانے کے فیصلے، عوام کی بہبود یا عوام کے بارے میں جو کچھ فیصلے کرنے ہیں وہ یا لندن میں ہوتے ہیں یا دبئی میں ہوتے ہیں۔ جب کبھی زرداری صاحب کے معاملات بگڑتے ہیں تو وہ جا دبئی بیٹھتے ہیں اور وہاں سے فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اگر وہ حکومت میں ہوں، خاص طور پہ سندھ وغیرہ کے فیصلے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ فیڈرل گورنمنٹ پی ایم ایل این کی پریڈومیننٹ گورنمنٹ ہے اور میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں اور یہ سب حضرات وہاں پہنچے ہوئے ہیں فیصلے کروانے کے لیے۔ قطع نظر اس کے کہ میاں نواز شریف ایک ایکسکاؤنڈر ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، سزا یافتہ ہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر کو بالکل کچل کے مردہ کر کے ہی کوئی شخص جو ہے وہ جائے گا کہ جا کے فیصلے اس شخص سے کرائے جو سزا یافتہ ہے، جس کے اوپر یہ الزام ہو کہ وہ ایماندار آدمی نہیں ہے۔ وہ تو ایک ایشو ہے، لیکن کیا سب کی عقل ماری گئی ہے کہ یہ جا کے اپنے فیصلے وہاں پہ لندن میں کروائیں؟ پاکستان جہاں آ کے انہوں نے حکومت کرنی ہے، جن لوگوں کے سروں پہ انہوں نے بیٹھ کے تو ناچنا ہے، ان لوگوں کے مقدر اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان کی بات چیت یہاں اپنے ملک میں، اپنے وطن میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ یہ ایسا تماشا ہم اپنی پوری دنیا کو دکھا کے تو کیا اپنے لیے کما رہے ہیں، کیا عزت کما رہے ہیں؟ یہ انتہائی ایک شرمناک بات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ، جو کہ ایک ہمارے ملک کے لحاظ سے خاصا بڑا فیصلہ ہے، وہ بھی آپ ایک ایکسکاؤنڈر سے کرائیں گے، وہاں پہ لندن میں، انگلینڈ میں جا کے ہوگا۔ عمران خان نے جب آج ایڈریس کیا، تقریر کی اور اپنے لوگوں کو ایڈریس کیا، تو اس نے خاص طور پہ اس چیز کا ذکر کیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ نواز شریف جو کہ ایک سزا یافتہ اور ایکسکاؤنڈر ہے، باہر بیٹھا ہے، وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف وہ اپوائنٹ کرے گا لندن میں بیٹھ کے۔ اس نے، عمران خان نے یہ بھی اظہار کیا حیرانی کا کہ کیوں نہیں یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہے، یہ ان کو کیا سوچتی ہے، کیا ان کے اندر اپنے اندر ایسی کوئی سوچ نہیں ہے جس سے کہ وطن کی عزت کا خیال ہو، اور یہ جا کے وہاں لندن بیٹھ کے یہ باتیں نہ کریں۔ اب وہاں سے بیٹھ کے مختلف صحافی لوگ جو ہیں وہ کوریج بھی کر رہے ہیں، کچھ پاکستانی ہیں جو کوریج کر رہے ہیں، کچھ انڈینز ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور مذاق بنا ہوا ہے، اور یہ وہاں پہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنا سٹے بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جو چیز ہے، سٹے کے بارے میں بھی آپ دیکھیے متضاد بیانات ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این میں، دوسری سیاسی جماعتوں میں بھی کچھ کسی حد تک، لیکن پی ایم ایل این میں خاص طور پہ جھوٹ بولنے کا، عوام کو گمراہ کرنے کا ایک بہت بڑا کلچر موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ کبھی بھی صحیح بات نہیں کرتے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، پچھلے دنوں صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو کہ جو ان کی ایک مذہبی پارٹی بھی ہے اور آج کل وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں ہیں، لیکن ان کے والد جو تھے وہ سنی تحریک کے وہ لیڈر تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ لاہور میں حضرت علی حجویری داتا گنج بخش، ان کا مزار کا بھی انچارج، ان کے مزار کی دیکھ بھال کے انچارج تھے، ذمہ داری ان کے پاس تھی، اور وہ حامد رضا ان کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں صاحب جب یہاں سے ایک معاہدہ کر کے مشرف کے ساتھ یہاں سے نکل کے گئے
تو خانہ کعبہ میں ان کی ملاقات ہوئی حامد رضا کے والد صاحب سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولا کہ میں نے مشرف کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا، جو بعد میں معاہدہ نکل بھی آیا، اور غالباً حامد رضا نے معاہدہ کی وہ کاپی بھی ایک پریس کانفرنس میں دکھائی۔ تو انہوں نے وہ ڈیل کا انتظار کیا، تو میں انکار کیا اس کا۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا ان کا کلچر بہت زیادہ بولتے ہیں، لیکن آپ خانہ خدا میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر بھی کچھ خوف طاری ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، اگر اس کو اللہ یاد ہو کہ کم از کم میں یہاں پہ بیٹھ کے تو جھوٹ نہ بولوں۔ اب یہ جھوٹ کی جو کہانیاں ہیں وہ ایک نہیں کئی ہیں۔ اب اسی جھوٹ کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امینڈمنٹس وغیرہ کی، قوانین میں اپنے کیسز ختم کر لیے، لیکن جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک کیس جو لندن میں انہوں نے خود کیا ڈیلی میل کے اوپر، وہ ان کے حلق میں آ کے پھنس گیا ہے۔ وہاں پہ یہ چونکہ حاضر نہیں ہوتے رہے، ان کے کیس تو انہوں نے خود کیا تھا، ڈیفیمیشن کا کیس ڈیلی میل کے خلاف کیا کہ جی ڈیلی میل نے چائے لگایا ہے کہ 2005 میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، اس کی بہت بڑا زلزلہ تھا، اس کے لیے برطانیہ مختلف وقتوں میں امداد پیسہ دیتا رہا، اور وہ پیسہ جو ہے وہ شہباز شریف جب کہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے، اس وقت ان کے داماد نے اور ان نے مل کے تو وہ پیسہ جو ہے وہ خرد برد کیا۔ اب وہ وہاں پہ اس نے جواب داخل کر دیا ہوا ہے ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز نے، اور وہ منتظر ہیں کہ شہباز شریف حاضر ہوں عدالت میں۔ یہ پیشیاں کسی نہ کسی بہانے اس کو ٹالتے رہے ہیں، کبھی کہہ دیا کہ یہ مصروفیت ہے، کبھی وہ مصروفیت ہے، ابھی کہا کہ جی پرائم منسٹر ہیں تو پرائم منسٹر کی اپنی مصروفیت ہیں، وہ آ نہیں سکتے، تو جج نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ قانون ہے اور آپ نے حاضری دینی ہے، اس میں پرائم منسٹر کا کیا، آپ پرائم منسٹر ہو یا کوئی عام آدمی ہو، عدالت کے سامنے برابر ہے۔ اب یہ وہ فرق ہے جو کہ پاکستانی عدالت اور برطانوی عدالت کا ہے۔ برطانوی عدالت جو ہے وہ اب انہی پیشیوں کے اور ان چیزوں کا خرچہ جو ہے وہ کوئی 30,000 پاؤنڈ کے قریب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو سنا دیا ہے، اور کہا کہ یہ جمع کرائیں اور 13 دسمبر تک آپ حاضر ہوں، جس میں کہ کیس کو مزید آگے چلایا جائے۔ اور حاضر کیا ہے، وہ انہوں نے جو ڈیوڈ روز نے شواہد وغیرہ دیے، بڑے زبردست شواہد ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، برطانیہ سے صحافی بتا رہے ہیں کہ اس نے بڑے زبردست طریقے سے سارے شواہد جو ہیں وہ کر کے تو تیار کر کے ان کے داماد اور ان کے خلاف، دونوں کے خلاف وہ پیش کیے ہیں۔ اس کا جواب دینا ہے جو جواب یہ مہیا کر نہیں رہے۔ اب وہ جو ان کے داماد ہیں سن ان لا عمران علی یوسف، وہ تو ہیں ہی لندن میں، بھاگا ہوا وہاں پہ ہے۔ اب یہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کی کہانی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جناب وہاں سے لندن سے انہوں نے آج روانہ ہونا تھا، لیکن کسی یہ وجہ ہو گئی، وہ وجہ کوئی میٹنگ کرنی ہے، کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یہ آج بھی کینسل ہو گیا ان کا جانا، کل بھی۔ اب جو سوشل میڈیا ٹویٹر وغیرہ اس پہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ ڈر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ نہ ان کو روک لیا جائے، جو شاید نہیں ہوگا، لیکن آپ سوچئے کہ چیمے گوئیاں۔ پھر کسی نے یہ لکھا ہوا تھا ٹویٹر پہ کہ وہاں پہ چونکہ مریم بھی وہیں پہ ہے، میاں صاحب بھی ہیں، میاں نواز اور شہباز بھی ہیں، تو کچھ دن ٹھہر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان جج صاحب کی بھی کوئی ویڈیو مل جائے تو پھر ان کو بھی تھوڑا ڈرایا جائے یا ان کو بھی بلیک میل کرنے کا کچھ انتظام کیا جائے۔ وہ شاید ابھی تک مل نہیں رہی۔ بہرصورت ٹویٹر میں یہ مذاق بنا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو انہوں نے برملا یہ جو یہاں پہ ہمیں غلاظت نظر آ رہی ہے، گندی ویڈیوز مختلف لوگوں کی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ یہ کام نہ کریں، لیکن یہ ٹرینڈ تو انہی نے چلایا نا، یہ کھیل تماشا تو انہوں نے شروع کیا تھا۔ ابھی پرویز رشید صاحب کی آئی جو انہی کی پارٹی کے ہیں، لیکن خدا جانے کس کی یہاں پہ پھر رہی ہیں، مگر یہ چیز پہلے پاکستان میں نہیں تھی۔ یہ اریانی غلاظت اور بلیک میل کا قصہ یہ ہمارے محترم حکمران خاندان نے ہی شروع کیا۔
اب وہ ان کے گلے بھی پڑ سکتا ہے، لیکن بہرصورت وہ ایک عوام میں ایک یہ بات چل نکلی ہے کہ اب اگر ان کو عدالت میں کہیں کوئی مسئلہ ہے تو یہ لازماً کوئی ویڈیو وغیرہ ڈھونڈ کے نکالیں گے، وہ تو ملی نہیں۔ لیکن برطانیہ سے بعض صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلے ہو رہی ہے شہباز صاحب کی وہاں سے جانے کی، میں نے ایک دو لوگوں سے وہاں سے چیک کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ در حقیقت اب کوشش ہے کہ کسی طرح اس کیس کو ختم کرایا جائے، اور وہ جیسے ہوتا ہے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کے بھی باہر آپ بیٹھ کے، لیکن اس میں بھی دشواریاں، ایک تو یہ کہ ان کو کیس وڈرا کرنا پڑے گا، خود ہی کیا ہوا ہے، خود وڈرا کرنا پڑے گا، پھر سارے ڈیمیجز وغیرہ اور قانونی کارروائیوں کے جو خرچہ آیا ہے ڈیلی میل والوں کا یا ڈیوڈ روز کا، وہ ان کو ادا کرنا پڑے گا، وہ پیسے بھی دینے پڑیں گے، پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ معافی بھی مانگنی پڑ جائے، تو کئی کمپلیکیشنز ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ کیس اگر اپنے منطقی انجام تک جاتا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ شرمندگی اور سبکی اٹھانی پڑے۔ نتیجہ یہ کہ یہ سمجھ آتی ہے، کچھ تھوڑا بہت انسان کو یہ چیز پلازیبل لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیوڈ روز کے ساتھ رابطے میں ہوں اور کوشش کریں کہ یہ اس کو کسی طرح کمپنسیٹ کر کے تو اس سے جان چھڑائیں، لیکن یہ داغ اور دھبا اب ساتھ چلے گا۔ پاکستان میں تو آپ نے ہیرا پھیریاں کر کے سارے کیسز بند کرا دیے، لیکن وہاں پہ جو بھی اس کا انجام، جو بھی اس کا رزلٹ نکلے گا دس وے اور دیٹ وے، وہ اب آپ کے ساتھ جائے گا۔ سو یہ جو لبادہ تھا کہ جناب دشمنی کی بنیاد پہ سیاسی وکٹمائزیشن، یہ وہ اس کی وجہ سے کیسز ہیں، میرا خیال ہے باہر سے کم از کم ایک سرٹیفکیٹ ضرور مل جائے گا۔ یہاں بیٹھ کے یہ عمران خان کو کہتے تھے کہ جی وہ سرٹیفائیڈ چور ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہو، لیکن ان کو باہر سے کوئی اس چیز کا سرٹیفکیٹ مل جائے اور یہ جو سرٹیفائیڈ دوسروں کو کہتے ہیں وہ لیبل ان کے ساتھ لگ جائے۔ بہرصورت افسوس کی بات ہے کیونکہ آج حکمرانی انہی کے ہاتھ میں ہے، اور ایک سٹرگل ہے، ایک کوشش جاری ہے کہ جلدی الیکشن ہوں، حل وہی ہے الیکشن، اور پھر اگر عوام چاہیں تو وہ اس قسم کے لوگوں سے اپنے ملک کی جان چھڑا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔